ایک زمانہ تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ کلدانی قبیلے کا حکمران تھا۔ ابتدا میں لوگ اسے عادل اور سچا انسان سمجھتے تھے، مگر وقت کے ساتھ اس کے دل میں غرور اور تکبر بھر گیا۔ اس کی قوم ستاروں اور بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ نمرود نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بڑی فوج تیار کی اور ایک بلند مینار بنوایا۔ وہ اس پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلاتا، اور جب تیر خون آلود واپس آتے تو وہ سمجھتا کہ اس نے خدا کو زخمی کر دیا ہے۔ نمرود نے ایک وسیع سلطنت قائم کی جو شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ طاقت ملنے کے بعد وہ خود کو خدا کہنے لگا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسی کی عبادت کرے۔ اس کا غرور اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ کسی کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا نام براہ راست نہیں آیا، مگر مفسرین کے مطابق سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا اور اپنی بادشاہت کے غرور میں سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق نمرود حضرت نو کے بیٹے حام کی نسل سے تھا۔ وہ ایک ظالم اور خونخوار حکمران بن گیا تھا، جس نے بابال شہر آباد کیا اور لوگوں پر سخت ظلم شروع کر دیا۔ اس کے معاشرے میں بتوں کو خدا کا درجہ حاصل تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بت کھاتے، پیتے اور بولتے ہیں، اور رزق، شفا اور زندگی و موت دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ جو کوئی ان کے عقائد سے اختلاف کرتا، اسے سخت سزا دی جاتی۔ کبھی سنسار کیا جاتا، کبھی جلا وطن اور کبھی آگ میں پھینک دیا جاتا۔ یہ معاشرہ ہر اس شخص کو دشمن سمجھتا تھا جو ان کے عقائد کو چیلنج کرتا۔ ایک دن نمرود نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے ایک روشنی دیکھی جو سورج اور چاند سے زیادہ روشن تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر جاگا اور نجومیوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ اس کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے دین کو بدل دے گا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ ان کی والدہ نے بڑی حکمت سے انہیں ایک غار میں چھپا دیا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے اپنا بچپن اسی غار میں گزارا۔ فرشتے ان کے لیے رزق کا انتظام کرتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا۔ انہوں نے دلیل اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بے جان بت نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ سب غروب ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اصل خدا وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی باتوں سے لوگ ناراض ہو گئے اور انہیں جھٹلانے لگے۔ ان کے والد آزر نے بھی انہیں دھمکی دی، مگر حضرت ابراہیم نے صبر سے جواب دیا اور اللہ پر ایمان قائم رکھا۔ ایک موقع پر جب قوم شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بت توڑ دیے، سوائے ایک بڑے بت کے۔ انہوں نے کلہاڑی اسی کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شاید بڑے بت نے یہ سب کیا ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب یہ بول بھی نہیں سکتے اور اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو تمہاری کیسے کریں گے؟ اس بات پر لوگ لاجواب ہو گئے مگر اپنے غرور کی وجہ سے سچ قبول نہ کیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو گرفتار کر لیا اور نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے ان سے بحث کی، مگر دلیل کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی جس کی لپٹیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا اور وہ بالکل مطمئن تھے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا، صرف رسیاں جل گئیں۔ لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو حیران رہ گئے، مگر نمرود کا غرور پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اس نے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کی اور تیر چلائے، مگر یہ سب اس کے جھوٹے گھمنڈ کا حصہ تھا۔ آخرکار اللہ نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے ایک معمولی سی مکھی کو اس پر مسلط کر دیا۔ وہ مکھی اس کے دماغ تک پہنچ گئی اور اسے شدید تکلیف دینے لگی۔ نمرود درد سے تڑپ اٹھا اور اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے سر پر ضرب لگائے تاکہ درد کم ہو، مگر اس کا درد بڑھتا ہی گیا۔ بالآخر ایک زوردار ضرب سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم بادشاہ ایک معمولی سی مخلوق کے ذریعے ختم ہو گیا، جو انسانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔